بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر عشرہ نے کہا ہمارے جتنے وفادار خیال خانی کے قابل ہیں انہیں سیارے میں بھیج دیا جائے۔ یہ لوگ وہاں محفوظ رہیں گے، مسلمان وہاں جا کر انہیں نکارہ نہیں بنا سکیں گے۔ برادر، پھر ہمارے پاس یہاں کیا رہ جائے گا؟ یہاں ہم دونوں کے علاوہ 50 خیال خانی کرنے والے رہیں گے۔ جب ہمیں مزید وفاداروں کی ضرورت ہوگی تو ہم انہیں سیارے سے طلب کریں گے۔ فی الحال انہیں روحانی ٹیلی پیتھی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی اس تدبیر پر عمل کرنے میں دیر نہیں کی، اسی دن سے انہیں واپس بھیجنے لگے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی 50 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ رہ گئے۔ دیکھا جائے تو ہم نے ان کے باقی کارآمد وفاداروں کو ایک ذرا نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان کی صلاحیتیں نہیں چھینی تھیں۔ انہوں نے خود ہی مزید نقصانات سے بچنے کے لیے اپنی سیاسی اور عسکری قوت گھٹا دی تھی۔ یہ بات عشرہ خوب سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اس کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ یا وعدہ کیا ہے تو واقعی اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، نہ اس کے کسی وفادار کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہماری خوف سے خالی اور کھوکھلا ہو رہا تھا۔ بیچارے کے پاس لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والے تھے، اب صرف 50 رہ گئے تھے۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ بھی کسی دن کسی وقت روحانی ٹیلی پیتھی کی زد میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ بلرام نے مجھے ٹریپ کیا تھا۔ اس کا دوسرا جنم ساتھی جے امریکی یوگا جانے والے آرمی افسران کے دماغوں میں گھسنے والا تھا۔ تیسرا جنم ساتھی بنڈاری بے چین ہو رہا تھا۔ عشرہ کے دماغ میں جانے سے پہلے ہی یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ سانس روک کر اسے بھگا دے گا۔ خیال خانی کی پرواز کرنے سے پہلے ہی ناکامی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، مگر دیوی ماں نے سینے میں آ کر کہا تھا کہ وہ سیارے کی ایک عورت تک پہنچے اور اس کی بلی رہنے کے بعد مزید خالی شکتی حاصل ہونے والی ہے۔ دیوی ماں کے حوالے سے اس کے سپنے سچ ہوا کرتے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کہا، جے ماتا کی، جے کالی کلکتے والی، تیرا بچن نہ جائے خالی۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا عشرہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے چونک کر پوچھا، کون ہو تم؟ وہ بولا، دشمن نہیں ہوں، بناؤ گے تو بن جاؤں گا، لیکن میری دوستی تم کو فائدہ پہنچائے گی۔ کیا ابھی تم کانفرنس ہال میں تھے؟ ہاں، وہیں تیرے میٹھے بول سنے اور پریم کرنے چلا آیا۔ میں کسی کو اپنے دماغ میں زیادہ دیر نہیں رہنے دیتا، تمام اکابرین کے دماغ کھل گئے ہیں۔ تم کسی کے بھی اندر جا کر اس کی کمیونیکیٹنگ مشین کے ذریعے مجھ سے باتیں کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لی۔ بنڈاری کانفرنس ہال میں کئی اکابرین کی آوازیں سن چکا تھا۔ اس نے ایک اعلیٰ افسر کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر اس کے اندر کسی رکاوٹ کے بغیر پہنچ گیا۔ وہ اعلیٰ عہدیدار زخمی تھا، اس کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی خوابگاہ میں چاروں شانے چت پڑا پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، ہم نے کتنی محنت کی، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے دماغوں کو مکفل کر دیا تھا، اس کے باوجود عشرہ نے اپنی آمد و رفت کا راستہ بنا لیا ہے۔ اب تو وہ بڑی آسانی سے ہمیں غلام بنائے گا اور یہاں اپنی حکومت قائم کرے گا۔ بنڈاری اس کی سوچ پڑھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے چونک کر پوچھا، کون؟ کیا عشرہ کے ماتحت ہو؟ وہ بولا، عشرہ سے میرا کوئی ناطہ نہیں ہے، میں ایک آزاد پنچھی ہوں، اڑتا ہوا تمہارے دماغ کے گھونسلے میں آیا ہوں۔ پھر تو تم مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو۔ میں ہندو ہوں، کالی مائی کا بھگت ہوں، مائی کے چرنوں میں بیٹھے بیٹھے کسی کے بھی اندر پہنچ جاتا ہوں۔ میرا نام بنڈاری ہے۔ ہم نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ پہلے مڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرے اور 2 جنم ساتھی ہیں، ایک کا نام جے اور دوسرے کا نام بلرام ہے۔ آج سے تم ہی نہیں، عشرہ بھی ہماری شکتی اور اڑان دیکھے گا اور ہمارے آگے ہار مانتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے تم عشرہ اور مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہو۔ ہاں، ہم بھی اس دنیا میں اپنی سلطنت، ایک الگ حکومت بنانا چاہتے ہیں، کوئی ہم کو روک نہیں سکے گا۔ اگر اتنے طاقتور ہو تو ہم سے دوستی کرو، ہمیں عشرہ کے شکنجے سے نکالو، پھر ہم ایشیا میں تمہاری حکومت قائم کریں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا، ہم مل کر بہت طاقتور ہو جائیں گے۔ ہم تم لوگوں سے دوستی کریں گے، لین دین کی باتیں کریں گے، پھر تمہیں عشرہ کے چنگل سے نکال لائیں گے۔ ابھی میں اس سیارے والے سے باتیں کروں گا، تم اپنی کمیونیکیٹنگ مشین سے رابطہ کرو۔ وہ بیڈ سے اتر کر مشین کے پاس آیا، پھر اس کی مرضی کے مطابق رابطہ کرنے لگا۔ تحریر کے ذریعے کہا، ہماری دنیا میں ایک نیا طاقتور ہندو پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی طرح اور 2 طاقتور جنم ساتھی ہیں، ان میں سے ایک ابھی تم سے بولنا چاہتا ہے۔ عشرہ نے کہا، ہاں، وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے بھگا دیا، وہ مجھ سے کیا بولنا چاہتا ہے؟ بنڈاری نے کہا، گھمنڈ سے یہ نہ بولو کہ مجھے بھگا دیا ہے، تم میرے اندر آؤ گے تو میں بھی تمہیں ایک پھونک مار کر بھگا دوں گا۔ ویسے بھاگنے کے لیے بوریا بستر باندھ لو تو اچھا ہے، تم ہم کو ابھی نہیں مانو گے مگر بہت جلد ہاتھ جوڑ کر ہم سے دوستی کرنا چاہو گے۔ کچھ معلوم تو ہو کہ تمہاری طاقت کتنی ہے اور تم میرے خلاف کیا کرنا چاہتے ہو۔
ہم تمہیں امریکہ اور یورپ کے کسی بھی حصے میں حکومت قائم کرنے نہیں دیں گے۔ یقین نہیں ہے تو کوشش کرو اور ہم کو آزماؤ۔ وہ بڑے فخر سے بولا، میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ تمام امریکی اکابرین میری مٹھی میں آ چکے ہیں۔ یورپی ممالک کے حکمران بھی میرے جوتوں تلے آنے والے ہیں۔ اس کے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے ناکارہ ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود اس نے دوست زمانے کے لیے کہا، کیا تم نہیں جانتے میرے پاس لاکھوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ ہاں، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس دماغ میں گھسنے والوں کی فوج ہے۔ پھر تم کیا کرو گے؟ تمام اکابرین کے دماغوں کو پھر سے لاک نہیں کر سکو گے۔ میرے وفادار ان اکابرین کو اپنی گرفت سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک کہتے ہو، ہم ان کی کھوپڑیوں کو تالا لگائیں گے، تم پھر ان کو گھائل کر کے ان کے اندر گھس جاؤ گے۔ ایشورا نے کہا، میں ہنس رہا ہوں، تمہیں اس مشین سے میرا فاتحانہ کہہ کا سنائی نہیں دے گا۔ بھنڈاری نے کہا، اب میں جو کہنے والا ہوں اسے سن کر رونے لگو گے۔ اس مشین سے تمہارے آنسو دکھائی نہیں دیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، ایسی کیا بات کہنے والے ہو؟ وہ بولا، تمہاری کامیابی کا بید یہ ہے کہ تم چوہے کی طرح کسی بل میں چھپ کر رہتے ہو، کسی دشمن کے سامنے نہیں آتے اور اب تک کوئی دشمن تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا۔ بولو، ہے نا یہی بات؟ ہاں، اب تک نہ کوئی مجھے ڈھونڈ پایا ہے اور نہ ہی میرے سائے کو کبھی دیکھ سکے گا۔ آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد میں تمہارے سبھی دشمنوں کو بتاؤں گا کہ تم کہاں ہو اور کس پیس میں چھپے رہتے ہو۔ ایشورا کو چپ سی لگ گئی۔ ذرا دیر تک مشین کی اسکرین سادہ رہی، اس کا تحریری جواب ابھر نہیں رہا تھا۔ بھنڈاری نے پوچھا، سوچ میں پڑ گئے، کیا سمجھتے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایشورا نے پوچھا، جب تم جانتے ہو کہ میں کہاں ہوں اور کس پیس میں ہوں تو بھی بتاؤ، 4 دن کے بعد کیوں بتاؤ گے؟ اس لیے کہ میں ابھی نہیں جانتا۔ آدھی رات سے صبح ہونے تک منتر پڑھتا رہتا ہوں۔ آج سے چوتھے دن 2000 منتروں کا جاپ پورا ہو جائے گا، پھر تم دیوی ماں کے چرنوں میں دکھائی دو گے۔ پاتال میں بھی چھپے رہو گے تو میں تم کو دیکھ لوں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مگر میں نے اس دنیا میں آ کر کالے جادو کے بڑے بھیانک تماشے دیکھے ہیں۔ میں تمہیں چیلنج نہیں کروں گا۔ ایسا کرو، مجھ سے آزمائش کے طور پر پہلے ایک سمجھوتا کرو۔ تم کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آج سے 4 دنوں کے بعد تم مجھے ڈھونڈ نکالو گے تو میرے کسی دشمن کو میرا بہروپ، میری اصلیت نہیں بتاؤ گے، میں اسی وقت تم سے دوستی اور اتحاد کر لوں گا۔ تم جو مطالبہ کرو گے اسے پورا کروں گا۔ میرا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، اسے مان لو گے تو کسی دشمن کو تمہارا پتہ نہیں بتاؤں گا، بڑی رازداری سے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تمہارا وہ چھوٹا سا مطالبہ کیا ہے؟ بہت معمولی سا ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں تمہارے سیارے کی ایک جوان عورت چاہتا ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا میرے سیارے کی صرف ایک عورت؟ تعجب ہے، ہماری ایک عورت تمہارے لیے ضروری کیوں ہو گئی ہے؟ یہ بید نہیں بتاؤں گا۔ آج کل پرسوں 3 دن کے اندر اسے انڈیا کے شہر کلکتہ پہنچا دو، پھر ہماری دوستی تم کو امریکہ اور یورپ کا حکمران بنا دے گی۔ ایسی بات ہے تو ایک کیا، ہزاروں عورتیں سیارے سے لے کر آؤں گا۔ تو پھر آج ہی لے آؤ۔ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی۔ ان کی ناک کے نیچے آدھا چہرہ خرگوش کی تھوتنی کی طرح نکلا ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے بھی ایسے ہی تھے، ہم نے سرجری کے ذریعے اس ایپ کو ختم کیا ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری مطلوبہ عورت کی پہلے سرجری کرو گے، اسے سندر بناؤ گے، پھر یہاں لاؤ گے؟ ہاں، سرجری 1 دن میں ہوگی۔ ہمارے سیارے کے سرجن بہت ایکسپرٹ ہیں۔ وہاں کی آب و ہوا اور جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ بڑے سے بڑا اور گہرا زخم بھی 24 گھنٹے میں بھر جاتا ہے۔ ایسی بات ہے تو میرے جنم ساتھیوں کے لیے اور چہرے چپاٹوں کے لیے 150 عورتیں لے آؤ۔ وہ ہمارے بچے پیدا کریں گی تو تم سے دوستی ہی نہیں، رشتہ داری بھی ہو جائے گی۔ پہلے تمہیں آزمانے کے لیے سیارے کی ایک عورت کو لاؤں گا۔ 4 دن کے بعد واقعی تم مجھے ڈھونڈ نکالو گے تو تمہاری طاقت کو اور کالے جادو کو مان لوں گا۔ پھر سیارے کی جتنی عورتیں کہو گے تمہیں ملتی رہیں گی۔ تم ہمارے جادو، ہماری شکتی کو ضرور مانو گے۔ آج سے 3 دن کے اندر ہماری مانگ پوری کرو۔ کلکتہ میں ہوڑا پل کے پاس ایک مندر ہے، اس عورت کو وہاں پہنچا دو، پھر اس دنیا میں تمہاری حکمرانی پکی ہو جائے گی۔ تم صبح اور شام اس مشین کے ذریعے رابطہ رکھو۔ میں بتاؤں گا کہ سیارے سے لائی جانے والی عورت تمہیں کب مل رہی ہے۔ ان کے درمیان ابتدائی معاملات طے ہو گئے، رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ اس اعلیٰ عہدیدار کے دماغ پر قبضہ جما کر ایشورا سے باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ عہدیدار غائب دماغ رہا تھا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ بھنڈاری ان اکابرین کے خلاف ایشورا سے دوستی اور اتحاد کرنے والا ہے۔ 1.5 لاکھ ٹیلی پیتھی جانے والوں کا نقصان ناقابل برداشت تھا۔ اکابرین کے سلسلے میں کامیابی ادھوری تھی۔ یوگا جاننے والے امریکی اکابرین جو آرمی کے اعلیٰ افسران تھے وہ گرفت میں نہیں آئے تھے۔ ایسے وقت بھنڈاری اسے کہہ رہا تھا، یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایشورا اسے دوست بنائے بغیر وہاں کو حکمران نہیں بن پائے گا۔ وہ دونوں بھائی پریشان تھے۔
اکورا نے کہا کیا مصیبت ہے؟ کیا پہلے ہی مسائل کچھ کم تھے؟ یہ نئی مصیبت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ اس نے کہا نہ جانے یہ نیا دشمن کہاں سے پیدا ہو گیا ہے، آسانی سے دوست بن سکتا ہے۔ ہمارے سیارے کی ایک عورت کا مطالبہ کر رہا ہے، کہتا ہے وہ مل جائے گی تو ہم سے دوستی کرے گا، ہمارے دشمنوں کا دشمن بن کر یہاں ہماری حکمرانی قائم کرے گا۔ یہ تو کوئی مہنگا مطالبہ نہیں ہے، کل ہی سیارے سے کسی عورت کو بلاؤں گا۔ ایشورا نے کہا وہاں ہم دونوں کی 4 بہنیں، 12 بیٹیاں اور 6 بیویاں ہیں جنہیں سرجری کے ذریعے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری خوبصورت بہنیں اور بیٹیاں یہاں کے خوبرو جوانوں سے بیائی جائیں۔ ہاں تم نے کہا تھا اس دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی تو ہم یہاں کے زبردست قابل لوگوں سے رشتہ کریں گے۔ ایشورا نے کہا ہاں حکومت قائم کرنے کے لیے ہماری عورتیں کام آنے والی ہیں تو ہم ان سے بھی کام لیں گے۔ ایشورا نے کہا فی الحال سیارے کی کسی عورت کی سرجری کراؤں گا پھر اسے بلاؤں گا۔ برادر ہم 1.5 لاکھ وفاداروں کا صدمہ اٹھا رہے ہیں، یہ صدمہ کم کرنا ہے، انہیں پھر سے کسی بھی طرح یہاں بلانا ہے۔ ابھی کسی عورت کو سیارے سے نہ بلاؤ، ابھی ہم نہیں جانتے کہ وہ کالا جادو کرنے والا واقعی ہمارے کام آئے گا یا نہیں، اسے کسی طرح ٹال دو۔ وہ نادان نہیں ہے، ٹالنے سے نہیں ٹلے گا۔ ایک تدبیر ہے، ہم اسے الو بنا سکتے ہیں، اسی دنیا کی کسی عورت کو سیارے والی بنا کر پیش کر دو۔ شورا نے قائل ہو کر کہا اچھی تدبیر ہے، خلائی جہاز کا ایندھن بچے گا، ہم فضول مصروفیات سے بچ کر اپنے وفاداروں کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ وہ دونوں بھائی بری طرح الجھے ہوئے تھے، کسی بھی معاملے میں وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے، یہ بہت آسان تھا۔ ایشورا کسی عورت کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر اسے ایک سیارے والے کی حیثیت سے بنڈاری کے حوالے کر سکتا تھا۔ تمام اکابرین کے دماغوں میں چہل قدمی کر کے یہ معلوم کر چکا تھا کہ وہ لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہو چکے ہیں۔ رائے ایجنسی کے افسران نے بھی سمجھایا تھا کہ اصل طاقت یوگا جانے والی آرمی کے افسران کے پاس ہے اور وہ ایسے رپوش رہتے ہیں جیسے زمین کے اندر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہوں۔ امریکی آرمی کے وہ افسران اب تک بڑی کامیابی سے دشمن خیال خونی کرنے والوں کو ناکام بناتے رہے تھے۔ وہ کبھی کبھی ٹیلی پیتھی جانے والوں کی گرفت میں نہیں آتے تھے۔ ہم نے بھی انہیں ٹریپ کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی تھی، اس لیے وہ محفوظ تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ کوئی ان کے دماغوں میں پہنچ نہیں پائے گا۔ جیمز آر ڈی ٹف کئی اور وائس مین، ان 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ان کے علاوہ اور 2 امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے تھے جو یوگا جانے والے افسران کی طرح روپوش رہتے تھے۔ وہ اپنے امریکی اکابرین سے بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ 2 ٹیلی پیتھی جانے والے کون ہیں، ان کی صورتیں کیسی ہیں اور وہ کس حلیے میں کہاں رہتے ہیں۔ ایسی کامیابی سے روپوش رہنے کے باعث وہ اپنے یوگا جاننے والے افسران کی طرح محفوظ تھے۔ کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کبھی کسی کو چیلنج نہیں کرتے تھے، اپنے اہم معاملات بڑی خاموشی سے نمٹا لیا کرتے تھے۔ جے نے اپنے دونوں جنم ساتھیوں بلرام اور بنڈاری سے کہا وہ یوگا جاننے والے آرمی کے بڑے افسران ہیں، وہ لوگ اپنے ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہوں یا عام لوگوں کی طرح شہروں میں بیس تبدیل کر کے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ بلرام نے کہا ہم وہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوں گے، ایسے میں ہم انہیں پہچان کر ان کے اندر زبردستی گھس جائیں گے۔ بنڈاری نے کہا ہم انہیں پہچاننے کے لیے پچھلے 2 دنوں سے آرمی کے تمام بڑے لوگوں کے اندر پہنچ رہے ہیں، ان میں کوئی یوگا جاننے والا اور سانس روک کر بگانے والا نہیں ہے۔ بلرام نے کہا ہے، تمہارے پاس ابھی یہی کہنے آیا ہوں، تھوڑی دیر پہلے 2 آرمی والوں نے میرے کو اپنے دماغ سے بگا دیا تھا۔ میں نے ایک فوجی جوان کے اندر جا کر ان دونوں کو دیکھا ہے، معلوم کیا ہے کہ ان میں سے ایک کرنل ہے اور دوسرا میجر ہے۔ بنڈاری نے کہا وہی دونوں یوگا جانے والے اور چھپ کر رہنے والے افسر ہوں گے، ہم ان کو زنجیروں میں رکھیں گے تو اور بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ تینوں اس فوجی جوان کے اندر گئے، پھر اس کے ذریعے دوسروں کے دماغوں میں جگہ بناتے ہوئے ان کے افسران کے متعلق معلومات حاصل کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ معلوم ہونے لگا کہ ان میں سے ایک کا نام گائیڈی البرٹ ہے اور دوسرے کا نام میجر میکائل ہے، اور میکائل کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور وہ شادی دوسرے دن چرچ میں ہونے والی تھی۔ انہوں نے چرچ میں صرف اعلیٰ افسران کو مدعو کیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ باقی تمام فوجیوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں دعوت کے انتظامات کیے جائیں گے۔ جے، بلرام اور بنڈاری بڑی تندہی سے خیال خونی کر رہے تھے۔ وہ صبح سے رات گئے تک سینکڑوں افسران کے اندر گئے، ایسے وقت اور 3 افسران نے ان کی آمد پر سانس روک لی۔ اس طرح مزید 3 یوگا جاننے والے ان کی نظروں میں آ گئے۔ وہ تینوں جنم ساتھی کھانا پینا بھول کر یوگا جاننے والوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، پھر کامیابی کیوں نہ حاصل ہوتی۔
وہ میجر میکائل کے بیٹے کے اندر پہنچے۔ بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ باپ کیسے پورے سرا زندگی گزارتا ہے۔ اس کی ماں مسز میکائل کو شکایت تھی، شوہر بوڑھا ہی صحیح اس کے ساتھ راتیں کیوں نہیں گزارتا ہے۔ وہ صرف شکایت کرتی تھی، اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ شوہر سے اپنے حقوق کے لیے لڑتی کیوں نہیں ہے۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے چپ چاپ دماغ کو ٹھنڈا کر دیا کرتے تھے۔ جے بلرام اور بھنڈاری نے اس کے اندر سوال پیدا کیا، ہاں میں لڑتی کیوں نہیں ہوں؟ اس کی سوچ نے کہا، مجھے میکائل پر بہت غصہ آتا ہے، مگر ایسے وقت لگتا ہے جیسے وہ پیار سے میرے اندر سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں جب بھی ناراض ہوتی ہوں وہ خوابوں میں آ کر مجھے منا لیتا ہے۔ مسز میکائل کی سوچوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میکائل ٹیلی پیتھی کے ذریعے کبھی اس کے خوابوں میں آتا ہے، کبھی خیالوں میں آ کر اسے منا لیتا ہے۔ جے بلرام بھنڈاری نے طے کر لیا کہ وقت ضائع کیے بغیر پہلے میکائل کو ٹریپ کیا جائے۔ دوسرے دن چرچ میں شادی تھی، اس کی موجودگی بہت ضروری تھی۔ وہ ایک رات پہلے بیوی اور بیٹے کے پاس آ گیا۔ بیوی بہت خوش تھی، بیٹے کی شادی تو دوسرے دن تھی۔ وہ تو مدتوں بعد میکائل کے ساتھ سواگ رات چاہتی تھی۔ اس نے خوب سنگار کیا تھا، جوانی کے گزرے ہوئے دن واپس لانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، وعدہ کرو آج ہی نہیں کل رات بھی میرے ساتھ گزارو گے۔ وہ بولا، تمہاری جیسی پیار کرنے والی بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر تم میری مجبوریاں سمجھتی ہو۔ ہاں تم یہی کہتے ہو کہ انجانے دشمن تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں، وہ مجھے اور میرے بیٹے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے تم ہم سے دور رہتے ہو، مگر ایسا کب تک ہوگا؟ ذرا صبر کرو، ہم جلدی دشمنوں کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اس کے بعد یہاں آ کر آزادی سے تمہارے ساتھ رہا کروں گا۔ میکائل مجبوراً وہ رات گھر میں گزارنے آیا تھا، وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، کھانا پینا بھی ضروری تھا۔ اس کی بیوی کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے ایک مشروب میں کب اور کیسے اعصابی کمزوری کی دوا ملائی تھی۔ اسے پیتے ہی میکائل کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ انجانے دشمن کا حملہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے دوسرے ساتھی کو خطرے سے آگاہ کرنا چاہا، مگر اعصابی کمزوری کے باعث خیال خونی کی پرواز نہ کر سکا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کون ہو تم؟ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ تینوں جرم ساتھی اس کے چور خیالات پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کے ساتھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے متعلق معلومات حاصل کی۔ میکائل کبھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتا، مگر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے چور خیالات بے اختیار کہہ رہے تھے، دوسرے کا نام گائیڈی البرٹ ہے، وہ دوست کے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے اس کے گھر آیا ہے اور دوسرے کمرے میں سو رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی جے نے اس کی بیوی کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق الماری کے پاس آیا، اسے کھول کر وہاں سے ایک ریوالور اور خواباور گولیوں کا ایک پیکٹ نکالا۔ میکائل نے گھبرا کر پوچھا، تم نے ریوالور کیوں نکالا ہے؟ جے نے اس کی زبان سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے ساتھی کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں میکائل، میں اس کے بھی دماغ میں گھسنے جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی ریوالور اور خواباور گولیوں کا پیکٹ لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، بھنڈاری نے بستر پر گراتے ہوئے کہا، آرام سے لیٹے رہو، کوئی تمہارے اندر کبھی نہیں آ سکے گا، ہم آ گئے ہیں، ہم سے باتیں کرو۔ جے اس کی بیوی کی کھوپڑی میں سوار ہو کر دوسرے کمرے میں آیا۔ گائیڈی البرٹ سونے کے لیے بستر پر آیا تھا۔ مسز میکائل کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اچھل پڑا، سہم کر بولا، یہ تم ریوالور لے کر کیوں آئی ہو؟ جے نے اس کی زبان سے کہا، آئی نہیں ہوں، آیا ہوں۔ آگے تم سمجھدار ہو، بولو ہتھیار سے گھائل ہونا چاہو گے یا گولیاں کھا کر میرے کو اندر آنے دو گے؟ اس نے خواب اور گولیوں کا پیکٹ اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ کیچ کرتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کچھ نہ پوچھو، تمہارے اندر آؤں گا تو میری ساری کہانی معلوم ہو جائے گی، سمے برباد نہ کرو۔ وہ بولا، پلیز مجھ سے دوستی کرو، بہت فائدے میں رہو گے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، میں 3 تک گن رہا ہوں، گنتی گننے تک گولیاں حلق سے نہیں اتارو گے تو ریوالور کی گولیاں تمہارے اندر اتر جائیں گی۔ اس نے گنتی شروع کی، 1۔ گائیڈی البرٹ نے بڑی بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا، کوئی اس کی امداد کو آنے والا نہیں تھا۔ اس نے گنتی آگے بڑھائی، 2۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، رک جاؤ، نہ میں ریوالور سے زخمی ہونا چاہتا ہوں، نہ یہ گولیاں کھا کر کمزور ہونا چاہتا ہوں، تم میرے اندر آ جاؤ، میں سانس نہیں روکوں گا۔ جی اور بلرام فوراً اس کے اندر پہنچ گئے۔ اس نے سانس نہیں روکی، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ گائیڈی البرٹ ہے اور اپنے ساتھی میکائل کی طرح ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ پہلے ان دونوں کے نام کچھ اور تھے، اب وہ مصلحتاً یوگا جانے والے افسران کے حلقے میں نئے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ اس حد تک معلومات حاصل ہوتے ہی جے نے اس کے اندر ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا۔ وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے گر پڑا، تکلیف سے چیخنا چاہتا تھا۔ بلرام نے خیال خونی کے ذریعے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا، دماغ کمزور ہو چکا تھا۔ وہ خیال خونی کے ذریعے کسی کو امداد کے لیے نہیں بلا سکتا تھا۔
جے بلرام اور بھنڈاری کسی طرح کا شور ہنگامہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑی خاموشی اور رازداری سے 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو زہر کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد تنویمی عمل کے ذریعے انہیں معمول اور تابعدار بھی بنا لیا۔ ان کے دماغوں میں یہ باتیں ذہن نشین کر دی کہ وہ تنویمی نیند سے جاگنے کے بعد اپنی بدنصیبی کو بھول جائیں گے۔ نہ انہیں یاد رہے گا، نہ ہی وہ کسی کو بتائیں گے کہ کہیں سے 3 جنم ساتھیوں نے آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فی الحال وہ سب کچھ بھول کر دوسرے دن شادی کی خوشیاں مناتے رہیں گے۔ دوسری صبح وہ تینوں تنویمی نیند سے بیدار ہوئے تو پچھلی باتیں بھول چکے تھے۔ انہوں نے بے شمار آرمی کے افسران کے دماغوں کو لاک کیا تھا۔ وہ تمام افسران ابھی اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ گائیڈی البرٹ اور میکائل کے علاوہ 3 اجنبی ٹیلی پیتھی جانے والے بھی بڑے آرام سے ان کے اندر آنے جانے لگے ہیں۔ انہیں جلدی معلوم ہونے والا تھا کہ وہ پہلے کی طرح فولادی قلعے میں محفوظ نہیں ہیں۔ دشمنوں کے معاملے میں ان کی دفاعی لائن ٹوٹ چکی ہے۔